السلام علیکم، آداب، تو ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی سربراہی میں دہلی میں اعلیٰ سطحی سیکورٹی میٹنگ منعقد۔ جموں کشمیر کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کے ساتھ ساتھ دیگر امور کے بارے میں تفصیلی جانکاری لی۔ اگر جموں کشمیر میں ملیٹنسی ختم ہوئی ہے تو کلگام حملے جیسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا لیکن جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ضرور بحال ہوگا: ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ دن بھر کھلی دھوپ نکلنے سے موسم سرما میں بہار جیسے سما سے لوگوں میں خوشی۔ کمزور مغربی ہوائیں جموں کشمیر میں اثر اندوز، آئندہ 36 گھنٹوں میں بارشوں اور برفباری کا امکان۔ بہیبا کلگام میں سابق فوجی اہلکار کی ہلاکت کے بعد حملہ آوروں کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری۔ سیکورٹی فورسز نے شبانہ کریک ڈاؤن کے دوران سینکڑوں مشتبہ افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا۔ لاشی پورہ پلوامہ میں فیکٹری میں کام کرنے کے دوران اونچائی سے گر کر بہار سے تعلق رکھنے والا مزدور لقم اجل، دوسرا زخمی علاج کے لیے اسپتال منتقل۔ اور مختلف جیلوں میں نظر بند ملیٹنٹوں تک سم کارڈ پہنچانے کا کیس۔ CI کے کشمیر نے 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا، مزید گرفتاریاں بھی متوقع۔ اب پیش ہے ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کے ساتھ ساتھ دیگر امور کا جائزہ لینے کے لیے نئی دہلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں وزیر داخلہ کو سیکورٹی حکام نے جموں کشمیر میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی جانکاری دینے کے علاوہ سرحد پار سے دراندازی کی کوششوں اور ملیٹنسی سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوول، فوجی سربراہ جنرل دیویدی، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ داخلہ سیکریٹری اجے بھلا، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، چیف سیکریٹری اٹل ڈولو، شمالی کمان کے فوجی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سچندر کمار، 15 کور کے فوجی کمانڈر پولیس سربراہ نلین پربھات کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسران اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ امت شاہ کو جموں کشمیر میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی جانکاری دی گئی۔ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد کے ساتھ والے علاقوں کی صورتحال، سرحد پار سے دراندازی کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اگر جموں کشمیر میں ملیٹنسی ختم ہوئی ہے تو کلگام حملے جیسے واقعات نہیں ہونے چاہیے کی بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے دہلی انتخابات میں جیت کا دعویٰ کرنے والوں پر بھی تنقید کی، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ فیصلہ ملک کے عوام کے ساتھ ہیں، نہ کہ ان کے یا ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ جموں میں ایک تقریب کے دوران میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی حکومت کے ان دعووں پر سوال اٹھایا کہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور کہا کہ اگر ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے تو کلگام دہشت گردانہ حملے جیسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ فاروق عبداللہ نے دہلی انتخابات میں جیت کا دعویٰ کرنے والوں پر بھی تنقید کی اور اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فیصلہ ملک کے عوام کے ساتھ ہیں، نہ کہ ان کے یا ان کی ساتھی سکینہ اتو کے ہاتھ میں ہیں۔ دن بھر کھلی دھوپ نکلنے کے بیچ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خراب موسمی صورتحال جاری رہنے کی پیشگوئی کرتے ہوئے بارش سے درمیانی درجے کی برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کمزور مغربی ہوائیں جموں کشمیر میں اثر اندوز ہو رہی ہیں، جس کے چلتے آئندہ 36 گھنٹوں میں بارشوں اور برفباری کا امکان ہے۔ ادھر شبانہ درجہ حرارت میں بھی پھر کمی درج ہوئی ہے اور رات کا درجہ حرارت مسلسل منفی سے نیچے درج کیا گیا۔ بہیبا کلگام میں سابق ٹیریٹوریل فوجی اہلکار اور اس کی اہلیہ اور بچی پر حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے رات بھر حملہ آوروں کی تلاش جاری رکھتے ہوئے مختلف مقامات پر چھاپے ڈالے، جس دوران مشتبہ افراد، جن میں زیادہ تر ملیٹنٹ ساتھی اور ملیٹنسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے افراد ہیں، کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔
معلوم ہوا ہے کہ جموں کشمیر پولیس کے خصوصی آپریشن گروپ نے سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر جنوبی کشمیر کے مختلف مقامات پر رات بھر چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی، جس دوران مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جن سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ دہشت گرد نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے افراد کی شناخت اور گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن چلایا گیا اور اس جرم کے مرتکب افراد کی شناخت اور اس طرح کے مزید حملوں کو روکنے کے لیے سینکڑوں مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کلگام حملے کی تحقیقات جاری ہیں اور حراست میں لیے گئے افراد سے دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں میں ممکنہ ملوث ہونے کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ سی آئی کے نے مختلف جیلوں میں بند ملیٹنٹوں کو سم کارڈ فراہم کرنے کے الزام میں 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ اس ضمن میں پولیس کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق 4 فروری 2025 کو کیس کی تفتیش کے سلسلے میں ایک ایف آئی آر نمبر 6/2023 جو مختلف دفعات کے تحت پولیس اسٹیشن سی آئی کے میں درج ہیں کو لے کر 5 افراد تھے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پوچھ گچھ کے لیے ان کے ملوث ہونے کی مجرمانہ سازش میں ملوث ہونے کے لیے ملک دشمن عناصر جس کا مقصد سینٹرل جیل کے احاطے کے اندر سم کارڈز کی خریداری، نقل و حمل، سمگلنگ کے لیے جیل کے قیدیوں کے ذریعے استعمال کرنا تھا، جن میں دہشت گردی اور نارکو دہشت گردی میں ملوث افراد شامل ہیں۔ بیان کے مطابق پولیس اسٹیشن سی آئی کے نے پہلے سینٹرل جیل کے احاطے کے اندر تلاشی لی تھی اور یہ پتہ چلا تھا کہ ان مشتبہ افراد نے کچھ قیدیوں کے ساتھ مل کر مختلف دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں میں اس کے استعمال کے لیے جیل کے اندر سم کارڈ حاصل کیے اور منتقل کیے ہیں۔ مختلف ٹیلی کام سروس پرووائیڈرز کے پی او ایس وینڈرز کے کردار کا پتہ لگایا جا رہا ہے جنہوں نے یہ سم کارڈ جاری کیے ہیں اور مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔